حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جب تو سونے لگے، یا فرمایا جب تو اپنے بستر پر جائے تو کہہ اللہم اسلمت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں اپنا چہرہ تیرے تابع کرتا ہوں اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، ثواب کی رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ پھر اگر تو اس رات میں فوت ہو گیا تو تیری موت عافیت دین اسلام پر ہوگی، اور اگر تجھے خیریت سے صبح ہو گئی تو تیری یہ صبح اس حال میں ہوگی کہ تو بہت بھلائی حاصل کر چکا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3876۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک۔ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جس دن تو اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا یا اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3877۔ حضرت عبیدہ بن صمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور بلندیوں اور عظمتوں والے اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے نہ نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ راوی حدیث ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اگر اٹھ کر وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3878۔